السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ الحمدللہ آج ہم لیسن نمبر 47 پڑھیں گے، اور آج کل ہم پڑھے تھے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے سیم ہیں۔ تنوین کا کیا مطلب ہے؟ نون کی آواز پیدا کرنا۔ اور ہم نے ابھی تک یہ پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں۔ اب اسی طرح ایک اور رول ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تب بھی غنہ نہیں کرتے۔ اگر نون ساکن کے بعد لام یا را آئے گا تو ہمیشہ اس پہ آپ نوٹ کریں شد آئے گی، اور اگر شد آ جائے تو جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ شد سے پہلے اگر کوئی جزم والا حرف ہو، اسپیشلی اگر نون ساکن ہو، تو اس کی آواز سائلنٹ ہو جاتی ہے، وہ کوئی آواز نہیں دیتا۔ اس کی اگزامپل ہم نے کیا پڑھی تھی؟ اشہد اللہ الہ، اس میں بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، غنہ بالکل نہیں کرنا، وہ بالکل سائلنٹ ہو جائے گا۔ تو تنوین کیا ہے؟ تنوین ہے نون کی آواز پیدا کرنا، تو اگر لام یا را آ جائے گا تنوین کے بعد بھی تو وہ سائلنٹ ہو جائے گا، جو تنوین ہے وہ غنہ کے بغیر پڑھیں گے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر لام یا را آ جائے تو ہم غنہ نہیں کرتے۔ اور یہ ایک رول آپ آلریڈی جانتی ہیں کہ اگر شد سے پہلے جزم آ جائے تو وہ سائلنٹ ہوتا ہے، اس لیٹر کی کوئی ساؤنڈ پروناؤنس نہیں ہوتی۔ شد سے پہلے ہمیشہ شد والا جو لیٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے سے پیچھے اس لیٹر کے ساتھ ملتا ہے جس کے اوپر پیش زبر یا نیچے زیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب پریکٹس کریں گے تو آپ کو کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ آج آپ نے اپنی ڈائری میں لکھنا ہے کہ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد لام یا را آ جائے تو ہم غنہ نہیں کرتے۔ اس کی پریکٹس کریں گے۔ مل لدنہ، دیکھیں مل شد ہے لام پہ، اس سے پہلے نون پہ جزم آ گئی، سائلنٹ ہو گیا۔ اب جو میم ہے وہ لام کی جو لام پہ شد ہے وہ ڈائریکٹ میم سے ملے گا، مل مل، اس کو بالکل ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، غنہ بالکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے اکثر اسٹوڈنٹس کا جب آپ لیسنز سناتی تھی تو اشہد ان لا الہ نون نہیں بھی پڑھتی تھی تو تھوڑا سا اس کا غنہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، غنہ بالکل نہیں کرنا۔ مل لدنہ، اب آپ دیکھیں نون پہ جزم ہے، ہم نے کیا پڑھا کہ نون پہ جزم ہو تو غنہ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کے بعد ہا آ گیا جو حروف حلقی میں سے ہے، تو اب ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ مل لدنہ مرحم، را پہ شد ہے، ٹھیک ہے، نون سائلنٹ، نون پہ جزم ہے، نون سائلنٹ، مرحم، ہا کی ساؤنڈ واضح پروناؤنس کیجیے گا۔ مر ربک، مر را کی ڈبل ساؤنڈ، را میم سے ملے گا اور اپنی ساؤنڈ بھی دے گا، مر ربک۔ اب آگے لفظ ہے مالل لبدن، مالل، لام پہ تنوین ہے، تنوین کا مطلب ہے نون کی آواز پیدا کرنا، ٹھیک ہے، ایک زبر ہے دوسرے زبر ڈلے گی تو وہ تنوین ہو گیا۔ اب ہم نے جو دوسری زبر ہے وہ نہیں پڑھنی، تو اب یہ کیا بنے گا؟ مالل لبدن۔ تنوین کا مطلب ہے نون کی آواز پیدا کرنا، ٹھیک ہے، کہ اگر نون پہ جزم ہو یا نون ساکن اور یا تنوین ہو تو اس کے بعد جو لام اور را آتا ہے اس پہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے شد ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ ڈائریکٹ جو تنوین ہے وہ ملے گی شد والے لفظ سے، تو نون کی آواز ختم ہو جائے گی۔ مالل لبدن جنات لہم، اب میں تن نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے، تل تا کے نیچے زیر کی ساؤنڈ پڑھیں گے، دوسری زیر ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ نون کی آواز پیدا کرتی ہے، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ جنات لہم زبدر رابین،
در در، ٹھیک ہے، تنوین ہے. اب ہم اس کی صرف ایک زبر پڑھیں گے اور را کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے، شد کے ساتھ ملے گا. زبدرابین، را الف مدہ کھینچ کے پڑھنا ہے. فی یائے مدہ، فی عیشۃ راضیۃ، غی غی یائے مدہ. شتر را، تر را، را پہ شد ہے، ٹھیک ہے، پیچھے تنوین آ گئی. تو اب ہم جو تنوین کی زیر ہے وہ پڑھ رہے ہیں، دوسری زیر نہیں، اس کی ساؤنڈ نہیں آئے گی. نون کی کیونکہ دو زیر ہے نا، تو دوسری زیر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نون کی آواز پیدا کرنا. تو جو نون ہے اگر لام اور را سے پہلے نون آ جائے تو وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. فی عیشۃ راضیۃ. ہوپفلی آپ کو اس کی اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے سمجھ لیا ابھی تک، یہ سمجھا ہم نے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی یا لام اور را آ جائے تو ہم غنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں اس کو روانی سے پڑھوں گی. من لدنہ، من رحم، من ربک، ما للبدا، جنات لہم، زبدر رابیا، فی عیشۃ راضیۃ. ہوپفلی آپ کو اس کی اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.